کی جانا میں کون بھولیا کی جانا میں کون ہے بھولیا کی جانا میں کون او بھولیا کی جانا میں کون۔ تنویر زلفی کی کہانی ڈاکٹر بختیار کی زبانی۔ آج کی کہانی ہے میناز۔ ضیا یار کیا بتاؤں، میرا دل تو اب اپنے قابو میں نہیں رہا۔ وہ شخصیت میرے ذہن پر بھوت بن کر سوار ہو گئی ہے۔ میں ہر وقت اسی کے لیے بھٹکتا رہتا ہوں۔ وہ طلسماتی شخصیت میرے حواس پر بری طرح چھا گئی ہے۔ دیکھو اس کے یاقوتی ہونٹ ہلے، شاید وہ کچھ کہہ رہی ہے۔ سنو وہ کیا کہہ رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ میرا نام میناز ہے، تم مجھے جانتے ہو نا؟ یاد ہے تم کل مجھے یونیورسٹی کیمپس میں ملے تھے تو میں نے کہا تھا آؤ نا، میں تمہارا کس بےتابی سے انتظار کر رہی ہوں، مجھے ملنے کے لیے نہیں آؤ گے؟ واہ ہنی، تم تو بعض اوقات پاگلوں سی حرکتیں کرنے لگتے ہو۔ اب کیا بکواس شروع کر رکھی ہے؟ اے تصورات کے شہزادے، بھاگ جاؤ اس دنیا سے، قسم خدا کی کسی کام کے نہ رہو گے۔ تصورات کا شہزادہ ہی صحیح اور تم اب دانت نکالو، کوئی پوچھتا نہیں، میں تو چلا، تم دانت پیستے رہو بیٹھ کر۔ میناز ایک بات پوچھوں ارشاد، مجھے تمہاری شخصیت طلسماتی کیوں نظر آتی ہے؟ میں ایک بات پوچھ لوں تب بتاؤں گی۔ نہیں پہلے جواب دو۔ نہیں مجھے پہلے سوال کرنے دو۔ کرو سوال۔ تم جادوگر کب بنے؟ ناراض تو نہ ہو جاؤ گی؟ بھلا کیوں کر، جب سے تم میری ہوئی ہو۔ ہٹ ہنی، نہ کہوں تو؟ کر لیا میں نے غور، تم تصورات کے نہیں واقعی میناز کے شہزادے ہو۔ پہلے قسم اٹھاؤ، قسم ہے خدا کے لیے مجھے یہ بتاؤ، یہ میناز تمہیں کیسے ملی؟ کیوں تمہارا کیا خیال ہے سب گر بتا دوں تاکہ عیش کرتے پھرو؟ ہنی یار تنگ نہ کرو، اچھا تو منگاؤ۔ آج سے دودھ پتی بہرے، آج سے دودھ پتی تو شروع کرو۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میں یونیورسٹی سے سائیکل پر شہر آ رہا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، سڑکیں سنسان پڑی تھیں۔ کبھی کبھی اس بے رونق سڑک پر کوئی کار شان سے گزر جاتی۔ وہ حق کا عالم تھا۔ میں پسینے میں شربور پیڈل پہ پیڈل مار رہا تھا۔ اس وقت میرے تصورات کی دنیا ایک آئیڈیل کے نقش و نگار پر غور کر رہی تھی۔ اچانک ایک کار زناٹے سے میرے پاس سے گزری تو میں اس میں وہی آئیڈیل شخصیت پذیر تھا۔ چند لمحے بعد تصورات کی دنیا میں جلوہ گر تھا۔ میری آئیڈیل کی سرائی نما گردن نے ٹرن لیا اور اس کی قاتل آنکھیں میرے چہرے پر گڑ کر رہ گئی۔ جھوٹ نہیں کہتا، وہ اس وقت تک اپنی غزالی مہتابی آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی جب تک کار نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ میرے دل میں ایک ہوک سی اٹھی اور غائبانہ طور پر میں ان نظروں کا اسیر ہو گیا۔ اسیر کیا، خاردار نظروں میں الجھ کر رہ گیا۔ پھر دوسرے دن غیر ارادی طور پر سائیکل پر سوار ہو کر شہر کی جانب چل پڑا۔ عین اسی جگہ وہی کار اس حسینہ ماجمال کو لے کر نمودار ہوئی۔ میں بڑی بے خیالی میں جا رہا تھا۔ کار نے جو ہارن دیا تو توازن برقرار نہ رکھ سکا اور سائیکل سے گر پڑا۔ کار کی بریکیں چیخ اٹھیں اور چند قدم دور جا کر رک گئی۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو ایک نرم اور آرام دہ بستر پر لیٹے ہوئے پایا۔ اچانک کمرہ خوشبو سے رچ بس گیا جو کسی کے آنے کی نشاندہی کر رہی تھی، اور میں نے کسی کو اپنے اوپر جھکا ہوا محسوس کیا۔ کسی کی زلفوں کی پیاری پیاری میں صاف طور پر محسوس کر رہا تھا۔ ڈرتے ڈرتے آہستہ آہستہ جو میں نے آنکھیں کھولی تو کیا بتاؤں، وہی قاتل آنکھیں مجھے پیار بھری اداؤں کے ساتھ تک رہی تھی۔ اس نے میری طبیعت کے متعلق پوچھا اور بتایا کہ اس کا نام میناز ہے اور وہ اس کوٹھی میں اکیلی رہتی ہے۔ اس کے ابو کراچی رہتے ہیں اور وہ ایم اے فرسٹ ایئر کی طالبہ ہے، اور مجھے غائبانہ طور پر پہلے بھی جانتی تھی اور ملاقات کی خواہش مند۔ وہ میری شاعری کی معترف تھی۔ اسے میری غزلیں بڑی پسند تھیں، گویا میں اس کا محبوب شاعر تھا۔ اچانک میناز کمرے میں داخل ہوئی اور رنگ میں بھنگ پڑ گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے بہرا بھی اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک تار ضیا کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ اس پر تحریر تھا، ضیا کم ایٹ ونس۔ ضیا فوراً روانہ ہو گیا۔ بعد میں ضیا نے کراچی میں مائیگریشن کرا لی۔ میناز آج ایک فرمائش ہے، اگر پوری کرو تو تم کہو اور میں نہ مانوں
کیا یہ ممکن ہے؟ تو پھر آج ایک غزل ہو جائے۔ دیکھو یہ راوی کی لہریں بھی تم سے غزل سنانے کو کہہ رہی ہیں۔ یہ پیارا پیارا موسم اور تم اور میں، پھر کبھی آئے گا کون سی غزل سناؤں؟ یہی سنا دو، اس پر تحریر ہے، بس آج ہی لکھی ہے۔ ایک مرتبہ پڑھ لوں۔ واہ واہ ہنی، تم کتنے سویٹ ہو، اور تم نے اپنا تخلص تبدیل کر دیا۔ ہاں اب میں تنویر ہنی ہوں۔ تو سناؤ نا، سنو پھر۔ فقط دل ہی تو ہے جو آگ لگا دیتا ہے، شعلے کو ہوا دے کر گھر کو جلا دیتا ہے۔ الفت کی راہ میں فاصلے رکھتے نہیں حقیقت، دل میں اگر خلوص ہو سب فاصلے مٹا دیتا ہے۔ اشکوں میں ڈوب ڈوب کر ابری تھی تیری یاد، نہ جانے کیوں دل یادوں کی مٹی میں ملا دیتا ہے۔ منزل کی کٹھن راہوں پہ ہوتا ہوں جب نراش، پھر ایک نیا خیال دل میں بام ٹکرا دیتا ہے۔ تصویر جاگ اٹھی ہے جب پلکوں کے پردوں پر، یہ دل ہمیں تھپک کر ہر بار سلا دیتا ہے۔ تنویر سے کیا بڑھ کر کوئی سخنور ہوگا، انجانے میں بھی وہ دل کے حال بتا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی مست آواز ہے تنویر صاحب، بنایا نہ کریں ورنہ آئندہ روزانہ گانا سناؤں گی۔ کچھ عرصے بعد ضیاء کے اکتفاء پر ہنی نے اسے یہ خط لکھا۔ پیارے ضیاء، مناز ہر جائی نکلی، وہ مجھے چھوڑ کر دور چلی گئی۔ اب وہ پیرس میں مقیم ہے۔ وہ امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور ایک ایسے طبقے سے تعلق رکھتی تھی جو بہرہ روی کا شکار ہے۔ وہ طبقہ جس کے نزدیک مذہب ایک ڈگوسلہ ہے، ان پر کوئی مذہب کا اثر نہیں ہوتا۔ امیر تو میں بھی ہوں لیکن ان جیسا نہیں۔ ایک دن مناز کہنے لگی، مذہب غریب لوگوں کا ہوتا ہے، امیروں کو مذہب سے کیا واسطہ؟ تم ہر معاملے میں مذہب جیسے فرسودہ موضوع کو گھسیٹ لاتے ہو۔ مذہب اس سے روکتا ہے، اس سے منع کرتا ہے۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ غصے میں نے اسے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ اس کے پیارے پیارے لال گال سرخ ہو گئے اور وہ اروٹ کر چلی گئی۔ میں نے غلط کیا جو اسے تھپڑ جڑ دیا۔ میرا ایسا کرنے کا کوئی حق نہ تھا، لیکن غصہ ضبط نہ کر سکا۔ پھر اس سے ملاقات نہ ہوئی۔ وہ مذہب سے متعلق اپنے نظریے پر قائم رہی۔ ایک دن اس کا مجھے خط موصول ہوا۔ تحریر تھا، تمہارا دیس اور مذہب چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ سنا ہے اب وہ ناز رفیق ہے، لیکن ایک بات جو اس نے اپنے حالیہ خط میں لکھی ہے وہ بڑی حیران کن ہے کہ اس نے مذہب کو پا لیا ہے۔ اب وہ باقاعدگی سے نماز پڑھتی ہے اور خدا کو یاد کرتی ہے، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔